बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल इनके मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो हलवे मांडे लगे हुए हैं वो इमरान खान की मुखालफत, इमरान खान से नफ़रत, इमरान खान से बुग़्ज़ की वजह से ही हैं। अगर आगे ये लोग इक़्तिदार में बैठे हैं तो इमरान खान की दुश्मनी ही की वजह से बैठे हुए और ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान जेल में है इनका इक़्तिदार इसी तरह से सवाल नेज़े पर रहेगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से एक इंतहाई लाजवाल किस्म का मुनाफिकाना बयान सामने आया है। मेरा ख्याल है कि आपके सामने बयान उनके अल्फाज में ही रख देना चाहिए कि वो इमरान खान के हवाले से क्या मुनाफिकत करते हुए कहते हैं। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानूनी अमल के तौर पर अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को ज़मानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो मैं इसकी सपोर्ट करूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसके बारे में पहली बार सुना है, लेकिन अगर ये सच है तो ये कानूनी अमल का हिस्सा है। वो कहते हैं कि अगर अदालतें ऐसा कर सकती हैं तो मैं इसकी हमायत करूँगा। तो अदालतें किसकी हैं, कौन सी अदालतें हैं, कौन जज वहाँ पे जाके लगाता है और कौन उनको डिक्टेशन देता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ये कहना कि अदालतें अगर इमरान खान को ज़मानत देती हैं तो मैं इसकी सपोर्ट करूँगा, तो ये सबसे बड़ी लाजवाल किस्म की, बेमिसाल किस्म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उसी तरह की मुनाफिकत है जिस तरह की मुस्लिम लीग नून के बड़ी बड़ी लीडरशिप ऐसी मुनाफिकतें करती रहती है। लेकिन इमरान खान के बारे में जैसे ही ऐसा नजर आने लगता है कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं, इमरान खान रिहा हो सकते हैं, इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते हो रहे हैं, तो इनको आग लगती है। ऐसे ही आग बोल रहे होते हैं कि ये विर्द करना शुरू कर देते हैं 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई और ये कहते हैं कि ये 9 मई वाले हैं और हम 10 मई वाले हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर चाहें तो ये इमरान खान की सपोर्ट कर सकते हैं, अगर नीयत से चाहें, दिल से चाहें तो इमरान खान रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ये ऐसी हमायत करें कि इमरान खान रिहा हो जाए और ये अपने घरों को ज़लील व रुसवा होकर जाते बने। तो इमरान खान के दौर में कौन सा लीडर बाहर था? बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी करप्शन बेईमानी के मुकदमा थे। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर, इस तरह के लोग सारे के सर, ख्वाजा आसफ भी, हसन इकबाल भी, ये सारे जेलों में बैठे हुए थे। तो ये कैसे चाहेंगे कि इमरान खान रिहा हो जाए और फिर ये आने वाली जगह पर चले जाएं? आने वाली जगह कौन सी होती है? आने वाली जगह पंजाबी में कहा जाता है कि बंदा कहाँ से कहाँ चला जाए, पस्ती में चला जाए, लेकिन आना कहते हैं अंडे को, सिंधी में आना कहते हैं अंडे को। और ये कहा जाता है कि आने वाली जगह पर चला गया या चली गई, तो ये मुर्गी के हवाले से कहा जाता है कि वो अंडा देने वाली जगह पर चली गई। तो ये लोग आने वाली जगह पर आ जाएंगे अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं। नून लीगी लीडर की तरफ से नया नून लीगी है, उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। किस पर उनको गुस्सा आ गया, क्यों वो तप गए, क्यों वो फट पड़े? उनके सामने ये खबर आई कि स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहों में मराहत में कितना इजाफा किया गया है। 2,05,000 उनकी तनख्वाह थी, उसको 13 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा तनख्वाह का कोई जवाब नहीं बनता क्योंकि ये नया लिगी है, तो इसलिए इसकी तरफ से इतने गुस्से का इजहार किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी उसी रौ में, उसी लहर में बह जाएंगे। ये भी कल यही कहा करेंगे कि हमारे लिए भी इतना ही ज्यादा। और है ये जाहिद खान साहब ANP से आए हैं, मुस्लिम लीग नून में आए हैं, उनको डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर किया गया है। उनकी तरफ से इन तनख्वाहों पर, इन मराहत पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया है। देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं कि हमारे बंदों की मराहत में इजाफा हुआ है, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तो आपको क्या मसला है? तो कल जिस तरह से वो एक लड़की ब्याह होके गई चूड़ों के घर में, तो उसने कहा कि मुझे बदबू बहुत ज़्यादा आती है। तो उन्होंने कहा बेटा चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। तो चंद दिन के बाद उनसे पूछा गया कि अब सुनाओ, बू आती है, बदबू आती है? उसने कहा नहीं, अब तो नहीं आती। उस लड़की की तरफ से पूछा गया कि आपने क्या छिड़का है यहाँ पे, क्या आपने कोई इतर छिड़क दिया है, क्या कोई परफ्यूम लिया? उन्होंने कहा नहीं, तुम ही आदी हो गई हो। इसी तरह से जाहिद खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। इसी तरह से ये भी ऐसे ही काम किया करेंगे। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना की तरफ से बजट पेश कर दिया गया। 2025-2026 का बजट उनकी तरफ से पेश किया गया है। फौजां दियाँ मौजां ही मौजां। कौन सी फौजां दियाँ मौजां ही मौजां? ये जो फौज ज़फ़र मौज अशराफिया की, यानी वज़रा की, मशीरों की, उनके लिए मरात ही मरात, लेकिन आम आदमी के लिए कख भी इस बजट में नहीं है।
جیسا کہ ان کی طرف سے اقتصادی سروے بتایا گیا تھا، بالکل وہی وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے، امپورٹڈ وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے پڑھ کر سنا دیا گیا۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے زر مبادلہ کے ذخائر میں $2 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ بتا رہے تھے کہ $14 ارب زر مبادلہ کے پاکستان کے ذخائر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے دیگر معاملات پر بھی بڑی بڑی باتیں کی۔ ان کی طرف سے اقتصادی سروے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، معیشت مضبوط ہو چکی ہے۔ کہاں مہنگائی کا خاتمہ ہوا اور کہاں معیشت مضبوط ہوئی؟ تو ان لوگوں کی معیشت یقینی طور پر مضبوط ہوئی ہوگی جن کی تنخواہوں میں 600% کا اضافہ کیا گیا ہے، کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بجٹ بہترین ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات کر لیں کہ امکان تھا، قوی امکان تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے شدید احتجاج کیا جائے گا، لیکن وہ احتجاج کیا گیا اس کی ان کے کان پر جوں تک بھی نہ رنگی۔ ان کا احتجاج کسی قسم کی کوئی بھی تاثر قائم نہ کر سکا، کیونکہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی طرف سے کوئی ہیڈ فون نہیں لگائے گئے تھے۔ جس طرح کی وہاں سے احتجاج کی آوازیں آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ مدھر موسیقی کے اوپر ان لوگوں کا احتجاج ہو رہا ہے، جس کو یہ وزیر خزانہ صاحب بالکل بھی خاطر میں نہ لائے۔ تو بجٹ سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ہم 6% تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، جیسا کہ وہ عموماً اپنی تقریروں میں کہتے، وہ کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف 6% اضافہ، 10% اضافہ کیا جائے۔ اور تیر مارا تو کیا تیر مارا؟ تو وزیر خزانہ کی طرف سے 10% اضافہ کیا گیا ہے تنخواہوں میں، اور پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے 7%۔ تو باقی تفصیلات جیسے جیسے ہمارے سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو باقی اس بجٹ میں دفاعی اداروں کو وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں، وہاں پہ بجٹ میں کیا خراج تحسین ہوتا ہے یا پھر دیگر باتیں ہوتی ہیں؟ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی سوچ لیا کہ جس طرح سے میرے بہت جناب شہباز شریف صاحب وہ کرتے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ بہرحال سولر پینل لگانے والوں کے لیے بری خبر اس بجٹ میں ہے، اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ تو باقی ٹیکسوں میں بھی ان کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے۔ پچھلے سال کا بجٹ 18,000 ارب سے زیادہ تھا، لیکن اب سال کا بجٹ رکھا گیا ہے 17,000 روپے۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ، امپورٹڈ وزیر خزانہ اور ہماری رجیم یہ قوم کو، ملک کو، آپ کو، آپ کے وسائل کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو جو ان کو لے کے آئے ان کو یہی کہنا ہے کہ اور چپ ہو۔ ان کی گردن سے پکڑ کر IMF والے ان سے مطالبات اپنے منوا چکے ہیں، جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی یہ کریں گے۔ تو باقی آصف علی زرداری کو میاں شہباز شریف صاحب اپنے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو کہا کرتے تھے علی بابا چالی چور۔ آصف علی زرداری کو وہ علی بابا کہا کرتے تھے، اور باقی جو ان کے ساتھ حکمران تھے ان کو وہ چالی چور کہا کرتے تھے۔ حالانکہ میاں شہباز شریف صاحب کی عقل پر اس وقت بھی لوگ ماتم کرتے تھے کہ علی بابا کوئی نیگیٹو قسم کا کردار نہیں ہے، وہ تو پازیٹیو کردار ہے، لیکن چالی چور وہ واقعی منفی کردار تھے۔ لیکن شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ یہ علی بابا، آصف علی زرداری اور چالی چور، ان سے ہم حساب لیں گے۔ اور آج آصف علی زرداری کے ایک ستونگڑے کی طرف سے ایسا ہی کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں علی بابا اور چالی چوروں کی حکومت ہے۔ نہ شہباز شریف صاحب کو عقل آئی، نہ ہی ان کو فیصل کریم کنڈی کو۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں چالی چوروں اور علی بابا کی حکومت ہے۔ علی بابا ایک پازیٹیو کردار ہے، انہوں نے چوروں کو پکڑا تھا، وہ چوروں کے خلاف تھا، لیکن یہ کسی رو میں بہتے ہوئے ایسے کیا جاتے ہیں علی بابا چالی چور۔ تو فیصل کریم کنڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ علی بابا چالی چوروں کی حکومت ہے۔ حالانکہ چالی چوروں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ چوروں کی کہاں پہ حکومت ہے؟ مرکز میں، سندھ میں، پنجاب میں۔ تو ناظرین یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، بتائیے کہ 40 چوروں کی کہاں پہ حکومت ہے اور علی بابا کہاں پہ ہے؟ تو علی بابا تو کہیں بیٹھا چوروں کی طاق میں دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے چوروں کو پکڑا جائے، کیسے چوروں سے انتقام لیا جائے، کیسے چوروں سے حساب لیا جائے۔ باقی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ گینگ ریپ کے
3 کے 3 ملزم مقابلے میں پار کر دیے گئے ہیں۔ یہ کہاں پہ ہوا تھا واقعہ؟ یہ حافظ آباد میں ہوا تھا۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، ان کے ساتھ شاید ایک بچہ بھی تھا، تو راستے میں ان کا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، خراب ہو گیا۔ وہ کسی سنسان سڑک پر جا رہے تھے تو یہ بدبختی لوگ ان کو ملے، ان کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جو انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے لیے بہت ہے۔ تو ان کو پولیس نے تلاش کیا تو ایک ایک کر کے تینوں کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس پر میرا خیال ہے کہ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبر اپنے آپ میں ہی بہت بڑا تبصرہ ہے۔ باقی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، وہ شاید کوئی عابد ملی تھا جس کی طرف سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اسی طرح کا جبر کیا گیا تھا، اسی طرح کا ظلم کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کی طرف سے خاتون کا نام سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ نوجوان سامنے آ گیا، اس نے اپنی بیوی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور عابد ملی اس کا ابھی تک بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس نوجوان کی طرف سے پہلے تو خود اپنے مجرموں کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، بالآخر اس نے پولیس کو بتایا اور پولیس نے وہ کچھ کر دیا جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں گرمی کی۔ لاہور میں جس طرح سے گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، اس نے پڑتوٹ ڈال دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے لاہور کا، جبکہ جو محسوس ہو رہا ہے وہ 1 ڈگری زیادہ ہے، وہ 47 ڈگری محسوس ہو رہا ہے، جبکہ جیکب آباد میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت آج رہا۔ گجرانوالہ میں، منڈی بہاؤالدین میں، ایسے علاقوں میں بتایا گیا ہے کہ 48 ڈگری تک یہ درجہ حرارت ہو سکتا ہے یا محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، گرمی سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔